صاحبان کرام، دانشور، اسکالرز اور ہمارے سامعین حضرات اور ہمارے ہر دل عزیز دھاوا کے محافظ سنت و طریقت، شہزادہ پیکر و معرفت علامہ حاجی جناب ظفر اقبال صاحب، جن کی کوششوں سے یہ سرزمین گل و گلزار ہوا چاہتی ہے، آج جو یہ سیمینار ائمہ اہل بیت کی عظمت و فضیلت پر منعقد ہے، میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ 80% کتابیں جو قدیمی ہیں وہ اہل سنت کی لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہماگیر شخصیت جس پہ مجھے اپنا مقالہ پیش کرنا ہے، ان کی شخصیت کا نچوڑ یہ ہے کہ جس نے امام جعفر صادق کے بحر بیکراں کے چند قطرے بھی پی لیے، وہ امت کا امام بن گیا۔ تمہیں یہ زوم کی مہابھارتا لڑی تھی تم نے، ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم کربلا کے عادی ہیں۔ کربلا محض ایک غم ہی نہیں بلکہ اسرار حیات و کائنات کی معرفت سے بھرپور ایک مثالی، اخلاقی و تربیتی مخزن ہے۔ اسی کی یہ ایک کڑی ہے، 1300 برس گزر جانے کے بعد بھی ہم انہیں آج یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ ایسی عظیم شخصیت اور ان کی شہادت پر الفاظ نہیں بلکہ فقط جذبات سے لبریز آنسوؤں کا ایک سمندر ہے جس کا احاطہ چند الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی شخصیت کے چند اہم گوشوں کے علاوہ غازی پور کے ممتاز علماء کرام کی ان تصانیف کے حوالے سے میں اپنی بات رکھوں گا جو 1900 عیسوی سے قبل لکھی گئی تھی۔ حضرت سید امام جعفر صادق کے والد حضرت سید امام باقر جو حضرت سید امام حسین کے پوتے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پڑ پوتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ام فردہ تھا جو محمد بن ابی بکر کی پوتی اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی تھیں۔ آپ بیک وقت حسینیت اور صدیقیت کے قابل فخر امتیاز تھے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میری والدہ ایک با ایمان، متقی اور نیک خاتون تھی جن سے اللہ نے محبت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ کی تربیت جناب قاسم کی آغوش میں ہوئے جن کو مدینہ کے 7 عظیم فقہا میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کے دادا جان حضرت زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے نے فرمایا تھا کہ اپنے اس پوتے کا نام میں جعفر رکھوں گا، جس کے معنی ہیں کہ ایسا دریا جو سب کو سیراب کرے۔ بے شک آپ کی شخصیت نگاہ قدرت میں ایک دریائے علم تھی جس سے امت اسلامیہ تشنگان علم و معرفت کو سیراب ہونا تھا۔ حق بات تو یہ ہے کہ دریا اپنے پیاسوں کو سیراب کرانے کے لیے کسی گھاٹ اور کنارے کی شرط نہیں رکھتا، بلکہ جو جس وقت آئے اور جس نیت سے آئے دریا بہرحال سیراب کرتا ہے۔ آپ فرقہ امامیہ کے 6 امام ہیں۔ صادق آپ کا لقب جس سے دوست اور دشمن دونوں نے آپ کو یاد کیا، جیسا کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کے شدید دشمن بھی آپ کو صادق و امین کی لقب سے یاد کرتے تھے اور آپ کی صداقت کا انکار نہیں کرتے تھے۔ قدرت کا یہ عجیب انتظام تھا کہ تاریخ اسلام کی 2 عظیم شخصیتوں کو دونوں ہی صادقین ایک ہی ماہ ربیع الاول میں بھیجا گیا۔
حضرت امام جعفر کو بچپن سے ہی علم سے محبت تھی۔ اپنے دادا بزرگوار حضرت امام زین العابدین کے زیر سایہ رہ کر 12 برس تک تعلیم و تربیت پائی، اور اس کے بعد اپنے والد ماجد حضرت امام باقر سے مختلف علوم سیکھے، اور تھوڑی ہی مدت میں ایک مستند عالم اور حافظ قرآن بن کر کے ابھرے۔ عظیم امام مالک علیہ رحمہ کو بھی آپ کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل تھا، چنانچہ اپنے استاد محترم کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی حدیث مبارکہ سنائی ہو اور باوضو نہ ہو۔ میں جب بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، اور میری آنکھوں نے علم و فضل اور تقوی میں آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ معروف عالم دین شیخ ابو زہرہ اپنی کتاب امام الصادق میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر نے علم کے گہوارے اور علم و فن کے مرکز میں پرورش پائی، اور بہت نبوت میں اور بیت نبوت میں پروان چڑھے، جہاں علم نبوت کو سینہ بسینہ وراثت میں اپنے بزرگوں سے حاصل کیا۔ انہوں نے جو کچھ بھی انہیں ملا، جس چیز کا بھی انہیں تجربہ حاصل ہوا، اس سے ان کے دل میں حکمت و دانائی کا نور روشن ہوا۔ حضرت امام جعفر کے بارے میں شہاب الدین ابو عباس احمد بن بدر الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے بہت سے علوم سیکھے، اور یہ علوم مدینہ آنے والے زائرین و حجاج کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلا، اور دیکھتے دیکھتے جعفر ابن محمد باقر کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ مدینہ شریف میں آپ کا مدرسہ پورے حجاز میں مشہور تھا، اور دور دور سے طلباء علم کی پیاس بجھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک طرح سے اس دور میں آپ کا مدرسہ یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا، چنانچہ اہل بیت کے بڑے عالم دین ابو بحر حافظ، جن کی کتاب الحیوان یورپ کے سائنسدانوں کے لیے جو قابل توجہ ہے، لکھتے ہیں، آپ کے شاگردوں میں سفیان ثوری نے متعدد علوم پر کتابیں لکھیں، مثلا دین، کیمیا، رز، فال، فلسفہ، طبیات، منطق، طب، سمیات، علم الاجسام و اعضاء، ما بعد طبیات وغیرہ ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی قائم کردہ درسگاہ میں جن علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، اس میں اسلامی فقہ کے علاوہ ریاضی، علم فلکیات، فزکس، کیمسٹری، جغرافیہ، طب، منطق، فلسفہ وغیرہ تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں میں 4000 سے زائد تو وہ ہیں جنہوں نے مختلف موضوعات پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ امام کے اصحاب میں فقہا بھی تھے، جس میں ایک جابر بن حیان جو علوم کیمیا کے بانی یعنی فادر آف کیمسٹری تھے۔ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ الخوارزمی نے بالواسطہ آپ کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا۔ ان کے علاوہ حشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، حشام بن سالم، منصل بن عمر کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، سیدنا سفیان ثوری جیسے قابل قدر شخصیتیں آپ کے شاگردوں میں تھے۔ حشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و عنوان پر تحریر کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ حنفی فقہ کے بانی ہیں، جنہیں امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ 2 برس جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے، اگر ان سے علم حاصل نہ کرتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر عالم دین کسی اور کو نہ پایا۔ علامہ شبلی نعمانی سیرت النعمان میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ لاکھ مجتہد ہی صحیح، لیکن امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ حضرات، اسی لیے تو مغرب یعنی یورپ کے دانشور اور مفکر بھی آپ کی علمی قابلیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرانس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں 25 مغربی محققین نے امام جعفر کی شخصیت پر اپنے اپنے مقالے پیش کیے تھے۔ اردو میں اس کتاب کا نام سپر مین ان اسلام رکھا گیا۔ یہ مقالے سائنسی تناظر میں لکھے گئے تھے۔ اب میں غازی پور پہ آتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق کی شخصیت اور ان کے علم کی پذیرائی ہر ملک اور ہر خطے میں ہوئی۔ چنانچہ ضلع غازی پور میں 1900 سال سے قبل 1900 عیسوی سے قبل ان کی علمی عظمت و فلسفے پر مختلف عنوان سے تحقیقی مقالے
اور متعدد کتابیں تحریر کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ امام کے کئی کتابوں اور رسالوں پر عالمی پیمانے پر پہلی بار غازی پور میں فارسی اور اردو میں تراجم ہوئے تھے۔ دیکھا جائے تو نواب اودھ کے دور حکومت میں عمومی مسلک اثنا عشری اور ضلع غازی پور میں اہل تشیع کے علماء کرام کا چاروں طرف شہرہ تھا، جن کے بارے میں گوہر منصور در فخر زنگی پور، جو زنگی پور کے سید عبداللطیف زنگی پوری نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت میں 52 سے زائد علماء کی پالکیاں نماز جمعہ و عیدین کے لیے زنگی پور سے موضع دیوکٹھیا جو جز زنگی پور ہے نکلتی تھی، جہاں اہل تشیع کے ہندوستان کی اول جامع مسجد کی سنگ بنیاد علامہ سید عبدالعلی دیوکٹھیاوی نے رکھی تھی۔ ان علماء سے ایک مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری تھے، جنہوں نے اپنی 24 سالہ زندگی میں 27 کتابیں تحریر کی تھیں۔ انہوں نے امام جعفر صادق کی کتاب توحید مفصل، جسے ان کے شاگرد مفصل ابن عمر نے مرتب کیا تھا، عربی سے اردو میں 1890 میں ترجمہ کیا تھا، جو لاہور پاکستان سے شائع ہوئی ہے۔ مولانا موصف کی 3 زبانوں میں عربی، فارسی اور اردو میں ان کا شعری مجموعہ کلیات حلم ہے، جس میں انہوں نے امام کی مدح میں متعدد اشعار لکھے ہیں۔ امام جعفر کی ایک تصنیف کتاب الجفر ہے، جو علم حروف و تکسیر کے قواعد پر مبنی ہے، جسے زنگیر پور کے مولانا ہمت حسین نے فارسی اور اردو میں ترجمہ کیا ہے، جو اسلامی حلقے میں کافی مقبول ہوئی۔ وہیں کے ایک جید عالم سید محمد رضی، جن کی 125 کے اوپر کتابیں اور متعدد رسائل ہیں، ان کی تفسیر رضی کے نام سے ایک مخطوطہ ہے، جسے امام جعفر کے اسلامی فلسفے پر تقریریں ہیں اور جن پر ان کا تبصرہ اور بحث ہے۔ لکھنؤ کے رسالہ الواعظ میں قسطوار شائع ہوا تھا۔ علامہ سید علی حسین زنگی پوری مستحد کی ایک کتاب لسان الصادقین فی شرح الربائن ہے، جو عربی زبان میں ہے، جو امام جعفر کی شخصیت اور ان کے فلسفے پر ایک ضخیم کتاب ہے، 1887 میں ایران سے شائع ہوئی تھی۔ ان کی دوسری کتاب جلاء البصر فی قصص اعظم ابی بشر ہے، جس میں حضرت امام جعفر صادق کے ایمبرولوجیکل، ایناٹومیکل، سائیکالوجیکل، حیوانات، چرند پرند یعنی اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کے لیکچرز تھے، اس پر حاشیے کے ساتھ انہوں نے اس میں بحث کی ہے۔ یہ ایک بہت اہم تصنیف ہے۔ حضرات، میں نے اپنے تاریخی ادبی دشت سیاحی میں زنگی پور، نونیرہ، ملنا پور، ارزانی پور اور مدرسہ چشمہ رحمت کے علاوہ گاؤں نولی میں کتابوں اور مخطوطات کے ذخیرے دیکھے ہیں۔ حال میں 2017 میں تہران سے مدرسہ چشمہ رحمت میں موجود نایاب مخطوطات اور کتب کے ساتھ زنگی پور کے صرف 2 علماء کی لائبریریوں کی فہرست ایران سے شائع ہوئی ہے، جس کا عنوان ہے فہرست نسخہ ہائے خطی کتب خانہ زنگی پور، جو صرف 2 مولاناؤں کی کتاب ہے، مولانا سید علی حسین اور مولانا سید محمد ابراہیم، جن کی تعداد جو شائع کتاب ہے وہ 1000 سے اوپر اور مخطوطات عربی، فارسی اور اردو کے 400 عدد کے ہیں۔ یہ فہرست 300 صفحات پر مشتمل ہے۔ نونیرہ پارا کے پاس اہل سادات کی بستی بگوہی بزرگ ہے، وہاں کی ایک باکمال خاتون پروفیسر بلقیس فاطمہ حسینی صاحبہ دلی یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے ہیڈ اور چیئرمین رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت امام جعفر پہ کئی مقالے فارسی میں لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران کے ایک مشہور عالم ڈاکٹر خدامیان آرانی کی فارسی کتاب صبح ساحل، جس میں امام جعفر کے دور کے حالات و واقعات کا ایک طرح کا منظرنامہ ہے، انہوں نے فارسی سے اردو میں ساحل کے سویرا کے نام سے بہت ہی سلیس اور عمدہ زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے دیباچے میں پروفیسر بلقیس فاطمہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام کے علم و فضل کی شہرت سن کر ہر مکتب فقہ کے لوگوں نے رجوع کیا، اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے تھے کہ علماء انبیاء کے امین ہیں جب تک وہ سلاطین کی آستہ بوسی نہ کریں۔ آپ کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہے۔
دیکھا جائے تو حضرت امام جعفر صادق نے جس علمی تحریک کی بنیاد رکھی اس کے سبب فلکیات، ریاضی، کیمسٹری، جغرافیہ، الجبرا، فزکس یعنی تمام سائنسی علوم میں دنیا نے قابل رشک ترقی کی تھی، لیکن جب مسلمانوں نے اپنے اس علم سے اپنا ناطہ توڑ لیا تو وہ ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں دھستے چلے گئے، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ المختصر یہ کہ اگر ہم دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے علم کے بانیوں کی علمی تحریک سے ٹوٹا ہوا ناطہ جوڑ کر سائنسی ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے۔ ایک شعر پہ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ شکریہ۔